اور مریم نواز جو ہیں وہ روزانہ ایک تقریر دیتی ہیں. میں نے اس سے زیادہ جھوٹا بندہ، اس سے زیادہ میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں کہ بی بی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی. اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی. تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ 2 نمبر کام ہو سکتا ہے. تم بھولنا مت، جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کینیڈ کالج میں، تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا. ابا جی میرا داخلہ کرا دو. تو ابا جی نے جب کہا کہ جی انہوں نے کہا جی نمبر کم ہے، تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو ہٹا دو. مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا، انہوں نے پرنسپل کو ہٹا دیا. وہ سارا کینیڈ کالج جو ہے سڑک کے اوپر آ گیا. ان کو کہیں ریفیوٹ کرے، انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں. سارا آ گیا. انہوں نے مسز فیلبوس تھی اس زمانے میں پرنسپل، ان کو واپس رکھا گیا. پھر یہ چلی گئی وہاں. آپ کو پتہ ہے فوج، یہ کہتے ہیں نا ہم اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، وہ چلے گئے سی ایم ایچ کے اندر. ایک خاص طور پہ جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے. یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے، ایف ایس سی میں نمبر کم تھے، اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے. اس کے بعد ان کی مائگریشن کرا دی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر، جس کا سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے. بی بی وہاں پہنچ گئی. میں تو اس زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں، کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتی تھیں. داخلہ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے. تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو ایس ٹی لگا دیا. تو وہ تو بیچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا. بی بی ایسا کام نہیں ہوگا. تم پہلے اپنے آپ کو اس سے ڈھکوسلے سے نکالو. ہم حکمران خاندان، پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو، آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے. پاناما لیکس ہماری لیکس نہیں تھی، کنسورشیم آف جرنلسٹ نے نکالی تھی. جاؤ جا کے ان کے اوپر جا کے کیس کرو. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو، اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ جی ہمارا لیڈر، یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے. اب یہ بتائیے ہمارے وقت میں آپ کے ابا جان کو نکالا گیا تھا؟ ہم نے نکالا تھا آپ کے ابا جان کو؟ تو آپ کی حکومت کے اندر ہی نکالا گیا تھا. اور ساتھ ہی آپ نے اسحاق ڈار کو جلدی سے وہ اپنا یہ کیا نام ہے، انہوں نے جو ہمارے آج کل ان سے ناراض ہیں خاقان عباسی صاحب نے جہاز میں بٹھایا اور جلدی سے ان کو ادھر پہنچا دیا. وجہ یہ تھی کہ 2002 کے اندر اپنا اسحاق ڈار صاحب نے آلریڈی، آپ کو پتا ہے، وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ سائن کر دیا تھا حدیبیہ پیپر ملز کا. یہ ساری باتیں جو میں کر رہی ہوں نکال لیں ان کو کہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں بتاتی ہوں آپ کو. کم اینڈ سٹ ود می اینڈ ڈیبیٹ ود می آن دس. حدیبیہ پیپر مل کا آج بھی کیس کھلے تو ساری منی لانڈرنگ آپ کی پتہ چل جائے گی. تو خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں پہ رحم کرے، مہربانی کر کے رحم کرے. آپ بہت پاپولر ہیں، الیکشن کروا لیں، خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ پہ اگر کوئی ایسی میں نے غلط بیانی کر دی ہے تو میں موجود ہوں. آپ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں کہ آپ کی بڑی بدنامی اور بے عزتی ہو رہی ہے. پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ نہ بہرے ہیں، نہ گونگے ہیں، نہ نابینے ہیں. انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ پہچان لیا ہے. اور یہ آپ نے آسے پاسے جو چھان بورا اکٹھا کیا ہوا ہے نا، اگر آپ کا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ سروائیو کر جائیں گے تو بھول جائیں. الیکشن کراؤ، خود ہی پتہ چل جائے گا. آپ پاپولر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤ گے، نہیں پاپولر ہوگے تو دوسری پارٹی الیکٹ ہو جائے گی. پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو. آخری ناٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو آڈیو لیکس ہے اس کا ہم نے پٹیشن دائر کی ہے. اس پہ ایک آبجیکشن انہوں نے لگائی کہ آپ نے ایویڈنس ہمیں دینا ہے. تو اسی طریقے سے تو سارے کو ایویڈنس ہے. تسی چلا جڑا سارے ماشاءاللہ جتنے چینل سے انہوں نے چلا میری آڈیو، تو میں نے کہا شاید سنی لی ہوگی کورٹ نے، لیکن اب ہم ان کی طرف بھیج دیتے ہیں. وہ سارا آڈیو جو ہے وہ بھی بھجوا دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایویڈنس بھجوا دیجئے، وہ بھی بھجوا دیں گے ان کو تاکہ اس کے بارے میں کچھ شک و شبہ نہ ہو. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس ایجنسی تک میں ضرور پہنچوں گی جس نے یہ آڈیو ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا. اور انشاءاللہ انشور کریں گے کہ فیئر ٹرائل 2013 ایکٹ کے مطابق ان کو سزا ملے.